اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں کتابوں پر ایمان زیر بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو صحائف نازل کیے یا کتابیں نازل کیں، اس باب میں نے ان کا تعارف کرایا ہے۔ تورات، زبور اور انجیل کیا ہے، اس وقت کس صورت میں ہے، نازل ہوئی تو کس طریقے سے نازل ہوئی، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کا میں نے لکھا ہے، یہ خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ میزان اور فرقان ہے، اور پہلی کتابوں کے لیے اس کی حیثیت ایک مہیمن کی ہے۔ یہ تین لفظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ میزان، اردو زبان میں آپ اس کو ترازو کہیں گے، اگر معنوی ترجمہ کریں تو کسوٹی، یعنی ایسی چیز جس پر آپ تول کر دیکھ سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ فرقان، حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں حق و باطل کا وہی پہلو زیر بحث ہے جس کا تعلق اللہ کے دین سے، ہمارے ایمانیات سے اور اللہ کی شریعت سے۔ مہیمن یہ نگران کے معنی میں ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ ہیمنہ فلان علی قضا سے بنا ہوا اس میں صفت ہے جو محافظ اور نگران کے معنی میں آتا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کتاب الہی کا اصل قابل اعتماد نسخہ قرآن ہی ہے، یعنی اس وقت ہمارے پاس عملی طور پر اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حیثیت سے پیش کی جا سکتی ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے، قطعی ثبوت قرار دے کر پیش کی جا سکتی ہے، تو وہ قرآن ہی۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، میں ان کے تعارف میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بھی اگرچہ فی الجملہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں، لیکن ان کے تراجم ہیں۔ وہاں ہم اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ فلاں شخص نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ چیز غلط سمجھی ہے، اور پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں کہ نقل کرنے والوں نے جب انہیں نقل کیا ہے تو اس میں کہیں کوئی حق و اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے اب دین سے متعلق اگر کسی چیز کو آخری حجت کی حیثیت حاصل ہے، یعنی عملی طور پر کوئی چیز آخری حجت ہے، تو وہ یہ کتاب ہی ہے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اب اسی کی روشنی میں کیا جائے گا۔ اس معاملے میں قرآن مجید کو کیسے سمجھنا چاہیے، کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، وہ یہاں کا موضوع نہیں ہے۔ اس پر میں اصول و مبادی کے باب میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں، اس کو وہیں دیکھنا بھی چاہیے۔ یہاں تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس نوعیت کی کتاب ہے۔ یعنی پہلی کتابیں جیسے ہم نے دیکھا کہ تورات سراسر قانون تھی، انجیل میں حکمت تھی، زبور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا و مناجات کے نغمات ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے، ہمارے پاس کس طرح پہنچا ہے، یہاں اس کا ایک بالاجمال تعارف مقصود ہے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں ہر چیز کے رد و قبول کا فیصلہ اب اسی کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کو حیثیت اس کے قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے مل گئی ہے۔ یعنی ایک چیز تو ہے اللہ کی کتاب ہونا،
اس لحاظ سے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، بلکہ بائبل میں جو دوسرے صحف ہیں، انبیاء علیہم السلام کے صحف، ان کے بارے میں بھی یہی ماننا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور پیغمبروں نے ان کو اپنی قوموں کے سامنے پیش فرمایا ہے، لیکن وہ سب اللہ کی کتاب تو ہیں، اللہ کی کتاب کی حیثیت سے بطور ایک آخری حجت کے پیش نہیں کیے جا سکتے، یعنی ان میں بحث ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی چونکہ یہ حیثیت بالکل منفرد ہو گئی ہے، اس لیے اب ان میں بھی اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد ہوگا تو رد و قبول کا فیصلہ اسی کتاب کی روشنی میں ہوگا۔ یہی اب اللہ تعالیٰ کا کلام جس کو ہم کہتے ہیں اس کا مصداق ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت 48 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس سے پہلے تورات انجیل کا ذکر ہو چکا ہے۔ پھر ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے قول فیصل کے ساتھ۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے، یعنی فیصلہ کن بات جس سے آگے پھر کوئی بات کہنے کی نہیں رہ جاتی، قول فیصل کے ساتھ، اور اس کتاب کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یعنی یہ کتاب ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا دین لے کے آ گئی ہے۔ جو دین تورات میں، زبور میں، انجیل میں بیان ہوا ہے، انبیاء کے صحیفوں میں بیان ہوا ہے، یہ اسی دین کو بیان کرتی ہے۔ یہ ان پیغمبروں کی دعوت کی تصدیق کرتی ہے اور یہ ان کی پیشین گوئیوں کا مصداق بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے گویا یہ ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے اور اس کی نگہبان بنا کر، یعنی اب گویا جو کچھ پہلے ہے اس پر یہی نگران ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے۔ اس لیے تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اس کتاب میں اتارا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اب تمہارے پاس اگر پیچھے کے اہل کتاب بھی آئیں، تورات، زبور اور انجیل کو ماننے والے بھی آئیں، تو فیصلہ کن حیثیت اب اس کتاب کی ہے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرو۔ تم ان کا فیصلہ اس قانون کے مطابق کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور جو حق تمہارے پاس آ چکا ہے اس سے ہٹ کر اب ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کے لحاظ سے دین کی ایک تصویر بنا رکھی ہے۔ اس تصویر کے لحاظ سے وہ بات بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے، اعتراضات بھی کریں گے، اشکالات بھی پیش کریں گے، لیکن تمہارے پاس میزان ہے، فرقان ہے، اللہ کا اتارا ہوا قول فیصل ہے۔ تمہیں اس کی روشنی میں اس میں بیان کردہ قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ یہ کتاب حق لے کر آئی ہے، اس کتاب کی حیثیت ایک قول فیصل کی ہے، اور اب یہی حجت ہے، یعنی اگر کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہوگا، کوئی نزاع ہوگی تو یہی فیصلہ کرے گا۔ اس کی 114 صورتیں ہیں، یعنی قرآن مجید میں جو مضامین کی تقسیم کے لحاظ سے باب بنائے گئے ہیں وہ 114 ہے۔ اس کی 114 صورتیں ہیں جن میں زیادہ تر اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں، یعنی جوڑا جوڑا ہے۔ توام جوڑا جوڑا پیئرز کی صورت میں ہے، جیسے سورہ الضحیٰ، سورہ علم نشرہ، جیسے بقرہ، آل عمران، جس طرح سے سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی ان کے مضمون میں اس طرح کا اشتراک ہے کہ وہ مل کے گویا ایک پوری بات کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے توام ہے، جوڑے جوڑے ہیں۔ اس کی 114 صورتیں ہیں جن میں زیادہ تر اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل دعوت کی ترتیب سے انہیں 7 ابواب میں ترتیب دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کن مراحل سے گزری؟
یعنی پیغمبر کی حیثیت سے جب آپ نے اپنی بات کہنا شروع کی تو کیا مقامات و مراحل پیش آئے. وہ جب ہم قرآن مجید سے سمجھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ انذار کا ہے، یعنی بات شروع ہو گئی ہے، پیغمبر خبردار کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پیش کیا جا رہا ہے. پھر حکم دیا جاتا ہے کہ یہی انذار اب عام طریقے سے پیش کیا جائے گا، یعنی ڈنکے کی چوٹ، جس کو قرآن مجید میں ایک جگہ جہارہ سے تعبیر کیا گیا ہے. مجلسوں میں، ان کے محافل میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جہاں جمع ہوتے ہیں، جہاں ان کو جمع کیا جا سکتا ہے، تو ہر ایسی جگہ پر مثلا بیت اللہ میں جا کر، صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اب اس کو عام طریقے سے پیش کیا جائے گا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس کے بعد پھر ہجرت و برات کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ تزکیہ و تطہیر کے مراحل بھی شروع ہو جاتے ہیں. ہجرت و برات ان لوگوں سے جو اب منکرین ہو گئے ہیں اور انہوں نے اصرار کر لیا ہے کہ وہ اس راستے سے نہیں ہٹیں گے، وہ اللہ کے رسول کے مقابل آ گئے ہیں، وہ ہر نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں، وہ کسی بات کو سن کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ان سے اب ہجرت و برات کے مراحل پیش آئیں گے. اور دوسری جانب جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے ان کے لیے تزکیہ و تطہیر، اور پھر اقدام کا مرحلہ، یعنی جس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا دیں گے. کیونکہ اللہ کا رسول جب بھی زمین پر آتا ہے تو جس قوم کی طرف اسے مبعوث کیا جاتا ہے وہ اس کا فیصلہ کر کے دنیا سے جاتا ہے. تو یہ فیصلے کا مرحلہ، یہ اقدام کا مرحلہ ہے. اقدام فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا، پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے سے ہوگا، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. لیکن یہ مراحل ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت گزری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل دعوت کی ترتیب سے، اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک ترتیب ہے، انذار عام، ہجرت و برات، تزکیہ و تطہیر، اقدام، ایک ترتیب ہے. اسی ترتیب کو سامنے رکھ کر ان صورتوں کو، یعنی 114 صورتوں کو 7 ابواب میں ترتیب دیا گیا ہے. یعنی صورتیں 114 ہیں، ان میں سے بیشتر توام ہے. یعنی بعض جگہوں پر یہ ہوا ہے کہ باب کے خاتمے کی سورہ منفرد ہے یا باب کی ابتدائی سورہ منفرد ہے، یہ بعض جگہوں پر ہوا ہے. لیکن باقی صورتیں توام ہیں، جوڑے جوڑے ہیں. اور پھر ان کو ان مراحل کی، یہ جو دعوت کے مراحل میں نے بیان کیے ہیں، ان کی ترتیب کو سامنے رکھ کے، یعنی کہیں انذار سے بات شروع کر دی ہے، کہیں انذار عام سے شروع کر دی ہے، کہیں اتمام حجت سے شروع کر دی ہے، ان مراحل کو سامنے رکھ کر پھر ترتیب دیا گیا ہے. انہیں 7 ابواب میں ترتیب دیا گیا ہے. اس کی زبان عربی ہے اور اسے جبریل امین نے اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے. یعنی یہ خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ اس کے نزول کی صورت کیا ہوئی ہے. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر مجھے کسی موقع پر بندوں سے خطاب کرنا ہو، بندوں سے بات کرنی ہو، تو میں کیا طریقے اختیار کرتا ہوں. تو اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ بھیجا جائے اور وہ اس کلام کو پہنچا دے، قلب پر نازل کر دے، قلب پر وحی کر دے. قرآن مجید، پورے کے پورے قرآن مجید کے بارے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے. اور اسے جبریل امین نے اللہ کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا ہے. آپ نے اسے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا اور اس سے آگے یہ مسلمانوں کے اجماع اور قولی و تحریری تواتر سے منتقل ہوا ہے. یعنی کیسے منتقل ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر سناتے تھے. جب یہ پڑھا جاتا تھا، مسلمانوں کے سامنے پڑھا جاتا تھا، نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، یہ قریش کے سامنے پڑھا جاتا تھا، اہل کتاب کے سامنے پڑھا جاتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کے سناتے تھے تو یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے، لکھنے والے لکھ لیتے تھے. یعنی صحابہ کرام نے ابتدا ہی سے یہ اہتمام کرنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اب ہمیں اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا ہے.
اسی کو فی صدور العلم کی ترکیب سے قرآن نے ادا کیا ہے۔ تو یہ پہلے دن سے سلسلہ شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے صحابہ کی تعداد بڑھتی گئی، اس کو لکھنے والے اور اس کو یاد کرنے والے بھی اسی اعتبار سے بڑھتے چلے گئے۔ آپ نے اسے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اس سے آگے یہ مسلمانوں کے اجماع اور قولی و تحریری تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی سب مسلمان اس بات کے گواہ بن گئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے اس کو زبانی یاد کر کے آگے اپنی نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا، اور ایک بڑی تعداد نے اس کو لکھ کر اپنی اگلی نسلوں کو دینا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ ہوا، کسی ایک نسخے کو ترتیب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کوئی ایک نسخہ لکھوا کے ایک جگہ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ غیر معمولی اہتمام ہوا جس میں کسی شیطان کے لیے در اندازی کا سوال ہی ختم ہو گیا، یعنی سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا یا لکھ کر آگے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ جن کے سینے میں یہ محفوظ تھا وہ تحریر کو دیکھ لیتے تھے جہاں کہیں شبہ پیش آتا تھا، جو لکھ رہے تھے وہ سننے والوں سے سن لیتے تھے، اور اس طرح تصحیح کا عمل بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو اس طرح یہ منتقل ہوا۔ اس کی تفصیلات میں اپنے بعض لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں، اور وہاں زیادہ تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے کہ اس کے انتقال کی صورت کیا ہوئی۔ یہاں صرف اجمال میں ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب یہ کتاب مسلمانوں کے اجماع اور قولی و تحریری تواتری سے ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی اس کی شہادت یہی ہے۔ ہم جب ایک نسخہ خرید کے لاتے ہیں بازار سے تو اس کی صحت پر کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہی قرآن ہے، کیا چیز حجت ہے؟ مسلمانوں کا اجماع اور قولی و تحریری تواتر اس طرح منتقل ہوا ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ آج بھی ہزاروں لوگ ایسے دکھائے جا سکتے ہیں جو اسی طریقے سے اس کو منتقل کر رہے ہیں۔ الحمد سے الناس تک آپ کو ایک ایک لفظ اس کا اسی ترتیب پہ سنا سکتے ہیں، اور پھر یہ لکھا جا رہا ہے، یہ اب شائع ہو رہا ہے، اس کے لیے طباعت کا اہتمام ہو گیا، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع پیدا کر دیے ہیں اس میں گویا ہر لحاظ سے محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ دنیا کے الہامی لٹریچر میں اب تنہا یہی کتاب ہے دنیا کے الہامی لٹریچر میں، یعنی خواہ اس کے مقابل میں آپ ویدوں کو پیش کریں، آپ گیتا کو پیش کریں، آپ اس کے مقابل میں بدھ مت کی کوئی چیز لائیں، اس کے مقابل میں آپ تورات، انجیل جو الہامی کتابیں ہیں ان کو لائیں، جس چیز کا بھی آپ ذکر کریں گے اگر اس کے ساتھ الہام کا کوئی تصور وابستہ ہے تو اس پورے الہامی لٹریچر میں اب تنہا یہی کتاب ہے جس کے بارے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ یہ جس طرح دی گئی بغیر کسی ادنا تغیر کے بالکل اسی طرح اسی زبان میں اور اسی ترتیب کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ یعنی نہ اس کی زبان میں کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ ترتیب میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے حکم سے ترتیب دے کر صحابہ کو منتقل کر دیا تھا، یہ نسلاً بعد نسلاً اسی طرح منتقل ہو رہی ہے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا یہ تواتر، یعنی یہ بات کہ ایک کتاب کو اس طرح نسلوں میں ہزاروں لوگ زبانی روایت کر دیں، ایک پوری کتاب کو، یعنی کم و بیش 600-650 صفحے کی کتاب، ایک پوری کتاب کو اس کے پہلے حرف سے آخری حرف تک لوگ آپ کو کھڑے ہو کے سنا دیں، بچے سنا دیں، لڑکے سنا دیں، بڑے سنا دیں، اور اس کے ساتھ تحریر کا بھی ایک تواتر موجود ہو، اس کا یہ تواتر خود ایک معجزہ ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو اس وقت بھی لاکھوں مسلمان الحمد سے والناس تک محض حافظے کی مدد سے زبانی سنا سکتے ہیں۔ یعنی 2-4 لوگ کہیں مل جائیں گے جو کہیں گے کہ مجھے حافظ کا پورا دیوان یاد ہے، یا مجھے اقبال کا پورا کلام یاد ہے، یا مجھے غالب کا پورا دیوان حفظ ہے، یا میں آپ کو شیکسپیئر کا فلاں ڈرامہ اپنے حافظے سے سنا سکتا ہوں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان چھوٹے بڑے
اس میں یہ تفریق بھی نہیں ہے کہ کس کا ذوق کیا ہے، اس زبان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا، وہ الحمد سے والناس تک محض حافظے کی مدد سے زبانی سنا سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پچھلے 1400 سال میں اس کی روایت کا یہ سلسلہ ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں پر کوئی دور آ گیا ہو جس میں انہوں نے اس کو لکھنا بند کر دیا ہو، جس میں انہوں نے اس کو یاد کرنا بند کر دیا ہو۔ ایک ایک زمانہ، ایک ایک دور، ایک ایک نسل اس بات کی گواہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا ہے، ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ اس کی حفاظت کا یہ اہتمام خود پروردگار عالم کی طرف سے ہوا ہے، یعنی اس کے پیچھے خدائی اسکیم ہے۔ تکوینی طور پر یہ معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور ایسے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ آپ جب کسی کتاب کو تحریر کرتے ہیں یا اس کو وجود پذیر کرتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں یا آپ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے معلوم نہیں کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو سنایا، جس کو تلاوت آیات کہا جاتا ہے، سنایا، اور آگے بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل کھل گئے اور انہوں نے اس کو قبول کرنا شروع کیا۔ جبریل نے اسے قلب محمد پر نازل کیا اور وہاں سے یہ فی صدور اہل العلم منتقل ہو گیا، یعنی جو علم والے تھے ان کے سینوں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا، اور ایسے ہی سفینوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو گیا، یعنی لکھنے والے لکھنے لگ گئے، یاد کرنے والے یاد کرنے لگ گئے۔ چنانچہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس میں شبہ نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سورہ حجر میں فرمایا ہے۔ یہی حقیقت ایک دوسرے مقام پر اس طرح بیان ہوئی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ یہ حامیم السجدہ کی 41-42 آیات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سراسر حکمت ہے، ستودہ صفات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے کہ اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، اس کی حفاظت کا کیا اہتمام ہوا ہے، اس کو اتارنے میں کیا اہتمام کیا گیا، اس کو پیش کرنے میں کیا اہتمام کیا گیا، اور اب یہ کس اہتمام کے ساتھ منتقل ہو رہی ہے۔ ان دونوں مقامات پر قرآن مجید کا یہ جو تعارف کرایا گیا ہے، اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کی حفاظت کے جن پہلوؤں کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی وہ کیا بات ہے پوری، یہ جو فرمایا ہے کہ یہ ایک بلند پایا کتاب ہے، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ اس کے مضمرات کیا ہیں، یہ کیا بات ہے جو 2 لفظوں میں کہہ دی گئی ہے۔ استاذ امام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن کے زمانہ نزول میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا خاص اہتمام فرمایا کہ قرآن کی وحی میں شیاطین کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ یہ اہتمام کس طرح کیا گیا آپ قرآن مجید کی سورہ جن میں اور بعض دوسرے مقامات پر اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی وحی میں شیاطین کوئی مداخلت نہ کر سکے، یعنی آسمان سے آ رہا ہے، جبریل امین لے کے آ رہے ہیں، تو جو مخلوقات خاص طور پر جنات دلوں میں خطور کرتے ہیں وہ کہیں کوئی دراندازی نہ کریں۔ یوں تو اس نظام کائنات میں یہ مستقل اہتمام ہے کہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہ سن سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں ان کی حفاظت کا ایک تو عام اہتمام کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے احکام نازل ہو رہے ہوتے ہیں، فرشتے تقدیر کے فیصلے لے کر آتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، پوری کائنات کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے،
وہ سب آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس میں 50 ہزار سال تک کے معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کی اتنے بڑے عرصے کے بعد جا کر رپورٹ پیش کی جاتی ہے۔ تو اس میں ملایالہ سے جو کچھ آ رہا ہے یہ اہتمام موجود ہے، اور قرآن مجید نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں کہ اس میں کوئی بات سنی نہ جا سکے۔ لیکن نزول قرآن کے زمانے میں یہ اہتمام خاص طور پر تھا کہ شیاطین وحی الہی میں کوئی مداخلت نہ کر پائیں، تاکہ ان کو قرآن میں اس کے آگے سے، وہ جو کہا ہے نا کہ نہ اس کے آگے سے باطل داخل ہو سکتا ہے، من بین یدہ ہے، آگے سے کچھ گھسانے کا موقع نہ مل سکے۔ یعنی وہ آ رہا ہے، وہ آگے کھڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی دراندازی کرے۔ تو چنانچہ جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم آسمان کی طرف جاتے تھے، کہیں بیٹھ جاتے تھے، سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے تھے، وہاں سے کوئی چیز اچک لیتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو اہتمام عام دنوں میں تھا اس سے 1000 گنا زیادہ اہتمام اب کر دیا گیا ہے، پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیا جاتا۔ تو ہمیں حیرانی ہوئی کہ کیا ہوا ہے، دنیا والوں کے ساتھ کسی بڑے عذاب کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا جب ہم تلاش میں نکلے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو قرآن مجید نے یہ تفصیل بتائی ہے کہ اس طرح عالم بالا میں اہتمام کیا گیا تاکہ جب یہ آ رہا ہے تو اس میں کسی دراندازی کا کوئی سوال نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے اپنے جس فرشتے کو منتخب کیا، یہ جبریل امین کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، جس فرشتے کو منتخب کیا اس کی صفت قرآن میں ذی قوہ، مطاع، قوی، امین، یعنی بڑی قوت والا، وہ جس کی بات وہاں مانی جاتی ہے، قوی، امین، یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ اور عند ذی العرش مکین وارد ہوئی ہے، یعنی ایک صفت یہ ہے عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہے، تقرب کا ایک مقام ہے، یعنی وہ فرشتہ ایسا زوراور ہے کہ ارواح خبیثہ اس کو مغلوب نہیں کر سکتی، وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک ادا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو صفات ہیں ان کے ساتھ جبریل امین کا تعارف کرایا گیا ہے، اور یہ تعارف بھی محض ایک فرشتے کا تعارف کرانے کے لیے نہیں کرایا گیا، بلکہ اسی چیز پر استدلال کے لیے کرایا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس قرآن میں کوئی جنات کی دراندازی ہو گئی ہے، شیاطین کی دراندازی ہو گئی ہے، اس کو تو اس شان کا فرشتہ لے کر آتا ہے۔ تو وہاں جبریل امین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ذی قوہ ہیں، وہ مطاع ہیں، وہ قوی ہیں، وہ امین ہیں، عند ذی العرش مکین ہیں۔ یہ وہ آخری درجے کے الفاظ ہیں جو کسی مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جبریل امین کا مقام ہے، اور جبریل امین فرشتوں میں سے اللہ رسول منتخب کرتا ہے، اس میں سب سے بڑی ہستی جبریل امین ہی ہے۔ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ کوئی چیز بھول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک ادا کرتا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ اس میں زیر زبر کا بھی فرق واقع ہو سکے، یعنی یہ کلام ہے، پڑھا جائے گا، ادنا درجے میں بھی اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی، تو کسی زیر زبر کے فرق کا بھی امکان نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے، عند ذی العرش مکین، بہت مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مراتب بیان ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا مرتبہ تقرب ہے، یعنی کون خدا کے کتنا قریب ہے۔ دنیا میں بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے تو انسانوں کے مراتب اسی لحاظ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ آخری درجے میں مقرب فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقرب ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ یہ جبریل امین کی حیثیت بیان کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اہتمام بھی اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں اس کے منبع کی طرف سے، یعنی جہاں سے وہ آ رہا ہے،
اس کے منبع کی طرف سے کسی باطل کے گھسنے کا امکان باقی نہ رہے۔ یعنی ایک تو یہ تھا کہ آگے سے نہ ہو، اور یہ ہے کہ پیچھے سے بھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی دوسری چیز داخل ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا، یعنی یہ میری اور آپ کی طرف تو نہیں نازل ہوا نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جبریل امین لے کے آئے اور محمد بن عبداللہ کے قلب پر اس کو نازل کر دیا گیا، یہ وہ بشر ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھانے کے لیے جس بشر کو منتخب فرمایا، اول تو وہ ہر پہلو سے خود خیر الخلائق تھا، یعنی دنیا کے انسانوں میں بہترین انسان خیر الخلائق تھا۔ ثانیاً قرآن کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت و ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کے اوپر نہیں ڈالی، یعنی یہ نہیں کیا گیا کہ نازل کر دیا گیا ہے اب یاد رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، یہ ذمہ داری تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالی گئی، یہ ان کے سینے میں یاد رکھوایا گیا، یہ ان کو ترتیب دے کے بتایا گیا، یعنی جو بھی کتاب سے متعلق چیز تھی خود اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی۔ ثانیاً قرآن کو یاد رکھنے اور اس کی حفاظت و ترتیب کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے تنہا اس کے اوپر نہیں ڈالی، بلکہ یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی، یعنی یہ بتایا کہ یہ بھی میں کروں گا، اس عالم کے خالق کی حیثیت سے یہ میرا کلام ہے، تو اب اس کو تمہارے دل میں جمع رکھنا اور اس کی ترتیب دینا اور اس کی قرأت کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ سورہ قیامہ میں فرمایا ہے، یہ 16 سے 19 آیات ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اور تم اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیز نہ چلاؤ، ہمارے اوپر ہے اس کے جمع کرنے اور اس کے سنانے کی ذمہ داری، تو جب ہم اس کو سنا چکیں تو اس سنانے کی پیروی کرو، یعنی جمع کرنا، ترتیب دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جب یہ ترتیب پا جائے گا تو دوبارہ پڑھیں گے اس کو، اس قرأت کی پیروی کرو، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت، وضاحت۔ اگر کوئی پھر معاملہ ایسا پیش آیا کہ کسی جگہ کوئی تبیین کی، وضاحت کی، شرح کی ضرورت ہوئی، وہ بھی ہم خود کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو قرآن کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ مقامات موجود ہیں کہ جن میں یہ توضیحات کی گئیں، پھر ان کو صورتوں کا حصہ بنایا گیا، پھر ان کے ساتھ جب وہ ضمیمے لگا دیے گئے تو یہ وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا ہے، اور اس میں عام طور پر اس مضمون کی آیت آتی ہے کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اللہ اس طرح اپنے وعدے کے مطابق اپنی آیتوں کی تبیین یا وضاحت کرتا ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا ہے، یعنی یہ باتیں تو خود قرآن نے بیان کر دی، اب ہم جب تاریخ کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس جو اس کا ریکارڈ ہے یہ روایات کی صورت میں ہے۔ روایات سے ثابت ہے کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقرب صحابہ یاد بھی رکھتے، اور ہر رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاکرہ بھی فرماتے رہتے، یعنی اہتمام دیکھیے کیا ہے، نازل ہو رہا ہے سنا دیا، اس کے بعد جتنا نازل ہو گیا ہے وہ رمضان میں پھر جبریل امین پڑھتے، اور معلوم نہیں کہ کس کس درجے میں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقرب صحابہ یاد بھی رکھتے، اور ہر رمضان میں حضرت جبریل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مذاکرہ بھی فرماتے رہتے، تاکہ کسی سہو و نسیان کا اندیشہ نہ رہے، یعنی اگر کہیں کوئی سہو ہو رہا ہے، نسیان ہو رہا ہے، کوئی چیز بھول رہی ہے، تو ہر رمضان میں اس کی تصحیح کی جاتی، اور یہ مذاکرہ اس ترتیب کے مطابق ہوتا، یعنی گویا ترتیب دینے کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ مذاکرہ اس ترتیب کے ساتھ ہوتا
جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مرتب کرنا پسند فرمایا. یعنی نزول کے معاملات الگ تھے. پہلے ایک سورہ نازل ہو گئی، وہ مخاطبین کے لحاظ سے تھے. اب اس کو ترتیب دینے کا کام بھی ساتھ ساتھ شروع کر دیا گیا تاکہ یہ اپنی اصل صورت میں محفوظ ہو جس پہ اب دنیا کے سامنے اس کو جانا ہے. یہ بھی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک کے آخری رمضان میں یہ مذاکرہ 2 مرتبہ فرمایا. یعنی آخری رمضان میں یہ اہتمام کیا گیا چونکہ پورا ہو گیا تھا قرآن، تو پھر پورا کا پورا قرآن پڑھا گیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. جبریل نے پڑھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور جبریل نے اس کو سنا. 2 مرتبہ کیا گیا. پھر اسی ترتیب اور اسی قرات کے مطابق پورا قرآن ضبط تحریر میں لایا گیا. یعنی اب صحابہ نے اس کو اس طرح لکھنا شروع کر دیا اور بعد میں خلفائے راشدین نے اسی کی نقلیں مملکت کے دوسرے شہروں میں بھجوائیں. یعنی انہوں نے کوئی قرآن کی ترتیب کا اہتمام نہیں کیا، جو کچھ ہو چکا تھا اب اس کی اشاعت کا اہتمام کیا، نقلیں کرا کے. جیسے اس وقت بھی حکومتیں کر رہی ہیں. سعودی عرب کی حکومت بہت بڑے پیمانے کے اوپر قرآن کے نسخے، قرآن کی نقول دنیا تک پہنچاتی ہے. جب چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو مصر میں شاہ فاروق کے زیر اہتمام یہی کیا گیا، تو یہ ہونا شروع ہو گیا. یہ اہتمام پچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا. یعنی اس طریقے سے گویا ایک شخص نے اس کو یاد کر لیا، ایک شخص نے لکھنا شروع کر دیا. اگر کسی کتاب کو آپ لکھ کے ایک نسخہ کہیں رکھ دیں، معلوم نہیں ایک ورق کہیں رہ گیا، معلوم نہیں دنیا میں کیا مسائل پیدا ہوئے، کسی ملک پر حملہ ہوا تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ نسخہ کہاں گیا اور کتاب کہاں گئی. اس کے لیے وہ اہتمام کیا گیا کہ کوئی چور اس کو چرا نہ سکے اور کوئی شخص اس کے اندر کوئی ترمیم تغیر نہ کر سکے. یہ سینوں میں چلا گیا، یہ ہر شخص کے ہاں صفینوں میں محفوظ ہو گیا. یہ اہتمام پچھلے صحیفوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہ ہو سکا. یہاں تک کہ تورات کے متعلق تو یہ علم بھی کسی کو نہیں ہے کہ اس کے مختلف صحیفے کس زمانے میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں مرتب ہوئے. یعنی وہ تاریخ ہی گم ہو گئی ہے کہ ہم اس کی تصدیق کر سکیں. ظاہر ہے کہ اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہوگا لیکن ہمارے پاس اس کی تاریخ موجود نہیں ہے. چوتھا یہ کہ قرآن اپنی فصاحت الفاظ اور بلاغت معنی کے اعتبار سے معجزہ ہے. یعنی قرآن مجید اپنی بات میں جو فارم اختیار کرتا ہے بات کہنے کی، اس لحاظ سے بھی وہ ایک معجزہ ہے جس کے سبب سے کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ پیوند نہیں ہو سکتا. یعنی آپ کوئی حدیث نکالیے اور بیچ میں رکھ دیجئے، عربی زبان کا ذوق رکھنے والا آدمی پکار اٹھے گا کہ یہ قرآن نہیں ہے. اس قدر اعجاز ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی باوجود کہ آپ اس قرآن کے لانے والے ہیں اور افصح العرب والعجم ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جو باللفظ باتیں روایت ہوئی ہیں ان کو رکھ کے دیکھ لیجیے، زمین آسمان کا فرق ہے. اس وجہ سے اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی غیر کا کلام اس کے ساتھ مخلوط ہو سکے. چنانچہ جن مدعیوں نے قرآن کا جواب پیش کرنے کی جسارت کی، ان کی مزخرفات کے نمونے ادب اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے یہ جسارت کی، وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کو قرآن کے مقابل میں رکھ کر موازنہ کر لیجئے، دونوں میں گوہر اور پشیز کا فرق نظر آئے گا. یعنی کہاں ہیرے ہیں اور کہاں کوئلے ہیں. اس طرح گویا پیچھے سے بھی ومن خلفہ ہی قرآن میں در اندازی کی راہ مسدود کر دی گئی، کوئی امکان باقی نہیں رہا. اور پانچویں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا. دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی زبان کو کوئی کتاب باندھ کر رکھ دے، لیکن قرآن نے یہی کیا ہے. پانچویں یہ کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زبان کی حفاظت کا بھی قیامت تک کے لیے وعدہ فرما لیا. دوسرے آسمانی صحیفوں میں تو ان کی اصل زبانیں مٹ جانے کے سبب سے بے شمار تحریفیں ترجموں کی راہ سے داخل ہو گئیں جن کا سراغ اب ناممکن ہے، کوئی ذریعہ نہیں رہا. لیکن قرآن کی اصل زبان محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی. اس وجہ سے ترجموں اور تفسیروں کی راہ سے
اس میں کسی باطل کے گھسنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی باطل کو گھسانے کی کوشش کی جائے تو اہل علم اصل پر پرکھ کر اس کو چھانٹ کر الگ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی کوئی شخص ترجمے میں، تفسیر میں کوئی اپنی طرف سے بات کہنے کی کوشش کرے، وہ اگل دیتا ہے۔ آپ اس کے سامنے سرنگو ہو جائیے، جا کے اس سے پوچھئے، وہ بتا دے گا کہ میں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ قرآن اس طرح سے ہم تک پہنچا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔